لگتا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. نبی کی یہ سیرت تھی کہ جب بھی حسنین علیہ السلام ہوتے تو ان کی فضیلت بیان کرتے, کبھی فاطمہ کی فضیلت بیان کرتے. تو یہ وہی ہستی ہے سیدۃ العفائف جو پنجتن کے ہمراہ ہے. جیسے ہم بار بار یہ جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے, کیا کریں کہ اقرار کرنا پڑتا ہے. تو وہاں جہاں حسنین کی فضیلت کو نبی اصحاب کے سامنے بیان کر رہے, اظہار کر رہے ہیں, وہاں یوں کہہ رہے ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا. بہت اچھا. اس کے بعد وہی تحفے کا جہاں تک ذکر ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ نبی کے لیے لایا جاتا تو آپ کو خدیجہ یاد آ جاتی, کیونکہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ دیا. تو آپ خدیجہ کے دوستوں کو وہ تحفہ بھجوا دیتے اور فرماتے کہ اس کے دوست میرے نزدیک بہت محترم ہے. یعنی ایسا بہت زیادہ تاریخ میں ہوا ہے. یا ایک مرتبہ خدیجہ کے ہمسایوں کا آپ اس قدر احترام کر رہے ہیں کہ جب کوئی کھانا لایا جاتا ہے, جب بھی گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا تو آپ اس میں سے ایک حصہ ہمسایوں کو دے دیتے, کیونکہ وہ گھر خدیجہ کا گھر ہے اور وہاں جو ہمسائے ہیں وہ خدیجہ کے ہی دوست و احباب ہیں. اچھا, دائم الذکر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خدیجہ دائم الذکر رسول ہے, یہ بھی ایک لقب ہم خدیجہ کو دے سکتے ہیں. یعنی ایک ایسی ہستی ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا, کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ نبی نے خدیجہ کو یاد نہ کیا. یعنی روزانہ لا یکاد یخرج من البیت حتی یذکر خدیجہ فیحسن الثناء علیہا, کہ ان کی ثنا مدح ان کی تعریف کرتے اور گھر سے نکل کے جاتے. یعنی ہر روز نبی کا یہ کام ہوتا, اتنی تاکید کے ساتھ یہاں بتایا جا رہا ہے. اب جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فضائل خدیجہ بزبان نبی کے بعد بزبان وسیع بھی بتانا چاہوں گی, کیونکہ بہت کم لوگ اس اعتبار سے خدیجہ کی معرفت رکھتے ہیں کہ خدیجہ اور علی یہ دو معاون ہیں. جیسے کلن جو کہا جاتا ہے اسلام کے اعتبار سے, اسلام کے 3 رکن ہیں, ایک نبی, دوسرا علی, تیسری خدیجہ. یہ اسلام کو 3 چیزوں نے بچایا اور اس کی بنیاد رکھی, ایک نبی کی کردار, دوسرے علی کی تلوار, تیسرے خدیجہ کے ایثار نے. اس حوالے سے تو کہا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس تلوار اور ایثار ان دونوں کا رشتہ کیا تھا. یہ علی اور خدیجہ جن دونوں کی رحلت جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے, دونوں جو ہے وہ اولین مأموم ہیں تاریخ اسلام کی. پہلی نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس میں خاتون ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے خواتین کے لیے. میں اسی لیے اکثر کہتی ہوں کہ عجیب بات ہے کہ پہلی نماز اسلام میں ہو رہی ہے, اس میں امام ختم الرسل ہے اور مأموم علی اور خدیجہ ہیں. تو مأمومین میں ایک مرد ہے ایک عورت, جی, جو خانہ کعبہ میں برگزار ہے. جی ہاں, کعبۃ اللہ کے بالکل بالکل. اس لیے جب آپ حج پہ جائیں تو آپ کو یقیناً مسجد الحرام کو دیکھتے ہی یاد آتا ہے کہ یہاں وہ اولین نماز جماعت برگزار ہوئی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی مسجد کے دروازے خواتین کے لیے آج کل بند ہیں. نہ نماز جماعت میں عورتیں شرکت کر سکتی ہیں. اکثر مسلم کنٹریز میں, اور کنٹریز میں کہیں ہو تو سٹیز میں نہیں ہے, ایک سٹی میں دوسرے سٹی میں نہیں ہے. کعبے میں خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں, کعبے میں نہیں بتا رہی ہوں کہ وہ تو حج کا سیزن ہے, عمرہ ہے, لیکن عام طور پر مثلاً آپ دیکھ لیں انڈیا میں, دیکھ لیں انڈیا میں کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر خواتین جاتی ہوں گی باقاعدہ ہر روز کی نماز کے لیے. یا نماز جمعہ میں کہاں خواتین کے لیے باقاعدہ انتظام ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی تھوڑا چینج آ رہا ہے لاسٹ, ہاں وہ بھی کچھ سٹیز میں, بگ سٹیز میں. لیکن پوری دنیا میں آپ مسلم پاپولیشن کو دیکھیں اور مسجدوں کو دیکھیں, اور پھر اگر آپ دیکھیں کتنے مسجد ہیں جہاں پہ عورت کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ وہ درس خود سن سکے, خطبہ سن سکے, نماز پڑھ سکے, جبکہ بازاروں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے. اس کو کہا آؤ ہم تجھے آزاد کرتے, چلو بازار چلو, چلو گھومو پھرو اور خوب اپنی کمر خود ہی توڑو, سامان لے کر پھر اس کو سنبھالنا اور اس کا حساب کتاب دینا. تو یہ تو اس کی بدبختی ہے. اور جن بہت کم اب ایسی جگہیں ہیں جہاں عورتیں کم بازار جاتی ہیں, اور میرا اتفاق ہوا وہاں جانے کا, تو وہاں کی عورتیں نالا تھی, کہتی تھی ارے ہمیں ہمارے ہاں برا سمجھا جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ خوش نصیب ہیں,
آپ تو کوئین ہے، شہزادی، آپ گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کے لیے کپڑا آ رہا ہے. جیسے پہلے زمانے میں کتنا اچھا ہے، آپ کو چوز کر رہی ہے. یعنی آج کل کوئین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئین تھوڑی نکلتی ہے ہر جگہ صحیح ایسی بات. جانوروں کی طرح گلیوں بازاروں میں. لیکن ایک بات جو میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اس کی اصل جو وجہ ہے خواتین کا مسجدوں میں نہ جانا یا اس طرح کے انتظامات نہ کرنا، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کے لیے مسجد اس کا گھر ہے. جی ہاں، یقیناً جہاں انتظام نہ ہو، یہ حدیث میں ہے، بالکل میں اس بات کو مانتی ہوں کہ عورت یعنی اللہ انکریج نہیں سے کرتے کہ جاؤ مسجد میں نماز جماعت پڑھو. صحیح. عورت اللہ سے اگر قریب رہنا چاہتی ہے، بہت قریب، تو کہا گھر ہے بہترین جگہ. گھر جتنا گھر میں رہے. اب اس سے غلط کوئی مطلب نہ لے، علم اور ایمان اور ایسے مواقع کا نکلنا الگ ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں اہم اور مہم. اہم یعنی جو بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے. مہم امپورٹنٹ ہے، اہم یعنی بہت زیادہ امپورٹنٹ، ویری موسٹ امپورٹنٹ. تو یہ اہم اور مہم، ٹھیک ہے، یہ دو ورڈ میں یوز کروں گی. عورت کے لیے بہت اچھا ہے گھر میں رہنا، اس کی ماڈسٹی کے بالکل ہی اس سے سازگار ہے. اس کے لیے کہا کہ نہ جمعہ واجب نہیں ہے اس پر. جی، اہم اور بہت اہم. اہم ہاں، اور مہم، ان دونوں پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی جناب خدیجہ کے فضائل زبان امام علی علیہ السلام سے. جی، جہاں نبی کا کردار اور علی کی تلوار اور خدیجہ کا ایثار اسلام کے لیے 3 رکن کی مانند ہے، وہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو تلوار اور ایثار علی اور خدیجہ ہیں، یہ جو 2 بازو ہیں نبی کے لیے، ان 2 بازوؤں کو اگر آپ دیکھیں، یہ بہت ہی زیادہ ان میں شباہتیں بھی ملتی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں ماہ مبارک رمضان میں، جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن کے مہینے میں جب آپ پہلی آیت جو نبی پر نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں جب بھی آپ سنتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو فوراً آپ کو خدیجہ اور علی کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ حرا، غار حرا، وہ غار جہاں پر نبی اس انداز سے جبرائیل سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، وہاں نبی کے ساتھ ساتھ جو 2 معاونین ہمیشہ نظر آتے ہیں. علی تو اکثر ہے لیکن خدیجہ بھی کبھی کبھی نظر آتی، تاریخ میں ہے کہ آپ آیا کرتی تھی کھانا لے غار کر. حرا میں. جی ہاں، جی ہاں، تبھی اس پروگرام کا نام حرا سے کربلا پہلے ہے. اسٹیشن پہ ہم اتر چکے ہیں. جی ہاں. جی، تو حرا میں خدیجہ ہیں، کوہ صفا میں خدیجہ اور علی ہیں، وہ واقعہ جو آپ کو میں نے سلام کا پچھلی نشست میں بتایا. اسی طرح پہلی نماز میں علی اور خدیجہ ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے پوری کائنات میں واحد گھر، ٹھیک ہے، جہاں ایک تو نبی ہیں جو کہ اعلان کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں اسلام کی طرف. نبی کے علاوہ اور 2 ہی ہستیاں ہیں جو اس گھر میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہیں علی اور خدیجہ. اولین مسلمان بھی علی اور خدیجہ ہے. بہت سی اور بھی شواہد جو ذکر کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قدر محبت تھی علی اور خدیجہ میں. ذکیہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں خود اتنی خوش ہوئی جب میں نے یہ پڑھا کہ علی جب صرف 6 سال کے تھے تو خدیجہ کے گھر آ گئے. جی، نبی اور خدیجہ نے علی کو پالا. وہ جو قحط آ گیا تھا. جی بالکل. اور علی اب خدیجہ کے گھر میں ہیں، علی کی تربیت نبی فرما رہے ہیں اور خدیجہ بھی ساتھ ساتھ ماں کی حیثیت سے علی کی تربیت کر رہی ہیں. جس طرح نبی نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں ہے، گویا امی بعد امی. نبی نے بہت سی ہستیوں کو کہا، ام ایمن کو بھی کہا، جس نے نبی کے ساتھ نیکی کی، بچپن میں خیال رکھا. نبی جو کہ احسان کو بھولنے والے نہیں ہیں اور بہت مہربانی سے تمام فداکاریوں کو یاد رکھنے والے نہیں. کتنا اچھا اخلاق ہے کہ ہم نہ بھولیں اپنے گزشتہ محسنین کو. تو وہاں جہاں نبی نے بہت سے لوگوں کو امی بعد امی کہا، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی کے لیے امی بعد امی جو ہے، فاطمہ بنت اسد کے بعد جو ماں ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. ماں کی حیثیت ہے، بہت عشق ہے، بہت پیار ہے. جب گلی میں لوگ علی کو دیکھتے تھے تو باقاعدہ اشارہ کر کے کہتے تھے ھذا اخو محمد وقرۃ عین خدیجہ، کہ لوگوں دیکھو یہ کون ہے، یہ جو جا رہا ہے نا، یہ بچہ، یہ بھائی ہے
محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس انداز سے لوگ گیا کیونکہ ختیجہ اتنا عشق اور احترام اور محبت کرتی تھی علی سے, کیونکہ ختیجہ فضیلت کی عاشق تھی, نور کی عاشق تھی, خیر کی. جس طرح فضیلت کی